بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین جاری ہے۔ اور ہم دوسرا یہودیوں کا بیان چل رہا تھا۔ آج کا جو ہمارا موضوع اور جن آیات کے ہماری احکامات ان آیات کے اندر بیان کیے گئے ہیں تو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے قتل یعنی قتل کرنے میں۔ کتبہ کے بعد فریدہ نکالا یعنی فرض کیا گیا ہے۔ کتبہ کا مطلب ہے کہ لکھا گیا ہے، تو لیکن یہاں پر آیت کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کے بعد یہاں پر جو غرض مفسر ہوگا وہ ہوگا معنی مرادی بیان کرنا۔ علیکم القصاص کے بعد نکلا المماثلۃ۔ قصاص کا لغوی مطلب ہے مماثلت، یعنی برابری، جسے کہہ لیں کہ ہم کہ اس نے آپ کو قتل کیا ہے تو تم بھی اسی کو قتل کرو، قاتل کو قتل کرو۔ تو یہ مماثلت ہے، اس کو جو ہے وہ قصاص کا ہوگا کہ اس کی لغوی یا آسان معنی کیا ہے۔ قتلہ کے بعد نکلا وصفن و فعلن، یعنی وصف کے اعتبار سے اور فعل کے اعتبار سے تم پر مردوں میں قتل کرنے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ تو غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں پر فعل معذوف ہے، یقتل یا تقتل، مونس کے لیے تقتل اور باقیوں کے لیے یقتل۔ ٹھیک ہے، تو آزاد کو یقتل قتل کیا، آزاد ہیں، غلام نہیں ہے، اور وہ آزاد کو ہی قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ غلام کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے جو کہ یہاں پر تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور احناف کا مختلف ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ شوافع کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آزاد بندہ آزاد شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا قصاص میں۔ اگر آزاد کو قتل نہیں کرتا، غلام کو قتل کرتا ہے، تو پھر اس کو قتل بالعبد کو قتل نہیں کیا جائے گا غلام کی وجہ سے، یعنی اگر اس نے غلام کو قتل کیا ہے تو اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ الحر کے بعد یقتل نکالا ہے تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا محذوف فعل بیان کرنا، اور ولا یقتل بالعبد کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ اور غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اسی طرح عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَبَيِّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا وَأَنَّهُ تَعْتَبِرُ الْمُمَاثِلَةَ وَتَعْتَبِرُ الْمُمَاثِلَةُ تُعْتَبَرُ، اس کو مجهول پڑھیں گے وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثِلَةُ فی الدین فلا یقتل مسلم ولو عبدا بکافر ولو حرا۔ آیت میں بیان ہوا کہ عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، اور مرد کے بدلے میں مرد، آزاد کے بدلے میں آزاد کو۔ آگے کہتے ہیں کہ سنت میں یعنی حدیث نے بیان کیا ہے، بینت سنت، حدیث نے بیان کیا ہے
کہ ان ذکر جو مذکر ہے، مرد ہے، اس کو بھی عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یعنی اگر مرد عورت کو قتل کرتا ہے تو مرد کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ آزاد کسی کے آزاد کو قتل کرتا تو اب بدلے میں، قصاص میں اسی کو قتل نہیں کرایا جاتا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرے غلام کو مار دو، میرے غلام کو قتل کر دو. اسی طرح اگر ایک عورت دوسری عورت کو مار دیتی تو اب کیا ہوتا؟ اگر ایک مرد عورت کو مار دیتا تو اب قصاص میں اس مرد کو نہیں مارا جاتا، بلکہ اس کے خاندان کی کسی عورت کو مارا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ مرد ہے اور کسی عورت کو قتل کرتا ہے تو اب کے ساس میں اس قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. تو اگر قتل کرنے والا مرد ہے تو مرد کو قتل کیا جائے گا، اگر عورت نے عورت کو مارا ہے تو پھر عورت کو ہی قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثِلَةُ، اور جو مماثلت کا اعتبار ہے وہ دین میں ہے. فلا يقتل مسلمن، تو مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا اگرچہ غلام ہو، کافر کے بدلے میں اگرچہ کافر آزاد ہو. مسلمان اگرچہ غلام ہو، اس نے کافر کو مارا ہے اور کافر وہ آزاد ہیں، پھر بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. عند الشافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہیں. یعنی اگر ایک مسلمان ہے وہ کافر کو مارتا ہے تو اب مسلمان چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، اور جس کو اس نے قتل کیا ہے وہ چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو، پھر بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب احناف کے نزدیک کیا ہے؟ احناف کے نزدیک اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے. مسلمان اگر کافر جو ہوتا ہے نا، وہ کافر کی تین قسمیں بنتی ہیں. ایک حربی کافر ہوتا ہے، ایک ذمی کافر ہوتا ہے، اور ایک مستأمن کافر ہوتا ہے. حربی کافر وہ جو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، جیسے دارالحرب کے جو کفار ہیں وہ حربی کافر کہلاتے ہیں. اور جو کافر دارالاسلام میں جزیہ دے کر اور جو ہے وہ ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک کو جو رہ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں ذمی کافر. ذمی کافر کی حفاظت کا ذمہ دارالاسلام کے خلیفے پر ہے اور جو حکمران ہیں اس پر ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے مستأمن. مستأمن یعنی جو امن طلب کر کے دارالاسلام میں آیا ہو، مثلا کوئی یو کے کا، امریکہ کا کافر ہیں، وہ پاکستان آتا ہے تو پاکستان دارالاسلام ہے اور وہ امن لے کر آتا ہے، وہ وزٹ کرنے آتا ہے، کہلائے گا مستأمن کافر. تو اگر مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا ہے تو مسلمان کا قتل کیا جائے گا، اور مسلمان نے اگر کافر ہے اور وہ کافر جو ذمی کافر ہے اس کو قتل کیا ہے تو پھر بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا. اور مسلمان ہے اور اس نے مستعمل کافر کو قتل کیا ہے تو پھر بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا. اور اگر مسلمان نے حربی کافر کو قتل کیا ہے، مسلمان نے اگر حربی کافر کو قتل کیا ہے تو پھر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ نیچے حاشیے کے اندر مذاہب لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے
والثوری وابو حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقتلان الحر بالعبد والمؤمن بالکافر ویستدلان بعموم قولہ. یہ جو ہے نا، حاشیہ نمبر 1 ساجی، یہ سفیان ثوری. کتنے نمبر جی، حاشیہ؟ یہ یہ حاشیہ نمبر اسی پیج کے نیچے ہے، پہلا پہلا حاشیہ، اس پر نمبر نہیں لگا ہوا، یعنی پیچھے جو آیت گزری ہے نا اس کے، اچھا اچھا، جملہ اس کا حاشیہ مستقل ہے. بنفسی وقولی ہر جا آنی آنی الحر بالحر تخصیصی جی بالبادی، یہاں پر جی جی جان جی. ٹھیک ہے، تو یہ باہر شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حربی اور مستمن کے بدلے میں نہ مسلمان سے قصاص لیا جائے گا نہ ذمی سے. یعنی حربی اور مستمن کے بدلے میں نہ مسلمان سے قصاص لیا جائے گا نہ ذمی سے. اسی طرح مستمن سے مستمن کے مقابلے میں قصاص نہیں. ذمی نے ذمی کو قتل کیا، قصاص لیا جائے گا، اور قتل کے بدلے میں قاتل مسلمان ہو گیا جب بھی قصاص لیا جائے گا. یعنی ایک بندہ مسلمان ہے، مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. مسلمان نے اگر ذمی کو مارا تو اب مسلمان کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا. اور حربی اور مستعمن کے بدلے میں نہ مسلمان سے قصاص لیا جائے گا نہ ذمی سے. اگر حربی کا مارتا ہے مسلمان، میں نے تو کہا نا کہ مستعمن کے بدلے میں بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا، لیکن نہیں، وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ حربی اور مستعمن کے بدلے میں مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اور اگر ذمی ہے، ذمی کافر ہے، وہ کسی حربی کافر کو مارتا ہے یا کسی مستعمن کافر کو مارتا ہے تو ذمی سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا. اگر ذمی نے ذمی کو قتل کیا تو قصاص لیا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ تم؟ جی نیچے یہ امام سفیان ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ یقتلان، اگر آزاد غلام کو مارتا ہے تو اب غلام کے بدلے میں آزاد کو بھی مارا جائے گا. والمومن بالکافر قصاص لیا جائے گا بالکافر، کافر کی وجہ سے. تو یہاں پر کافر سے مراد ہے ذمی کافر. علی کا اور امام سفیان ثوری کا قول ہے کہ جو آزاد ہیں تو بھی قتل کیا جائے گا. اور مومن اگر کافر کو مارتا ہے، اور وہ کافر کون سا؟ وہ کافر ذمی کافر کو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آزاد کو غلام قتل. سمجھ تم؟ جی جی سر. چلیں، تو یہ وضاحت تھی، تو اس کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو عرض کر دوں. تو اس کے اندر غرض جی جناب. مفسر ہوگا محذوف اعتراض کا جواب بیان کرنا، کیونکہ یہاں پر محذوف اعتراض کا جواب بھی ہو سکتا ہے، اور ایک طرح سے وضاحت بھی یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ قرآن کے اندر جو حکم ہے وہ عمومی ہے، اس کے اندر پھر تخصیص کی گئی ہے. چلیں آگے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں وَفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی قاتل
کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کی جائے، وہ من عفی لہو، جس کے لیے معاف کی جائے، مقتول کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، تو کیا ہوگا؟ فتباع بالمعروف، تو بھلائی کے ساتھ اسے بھی، وعداء الیہ بے احسان، اور احسان کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب، فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، جو اس کے بعد حد سے بڑے زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اوفی لہو کے بعد من القاتلین نکالا، یعنی قتل کرنے والوں میں سے، جس کے لیے جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئی ہے سر سر جی، پہلے نہیں آ رہی تھی۔ کہاں سے آئی ہے؟ مقتول سے آئی، پیچھے جو مقتول وظائر تھی وہ ہوگی۔ المقتول، یہ ہی ضمیر کا مرجع ہے۔ کون سا؟ کٹ رہی ہے آواز آج۔ میری بات آ رہی ہے؟ جی جناب، یہ جو المقتول ہے نا، جی جی المقتول، اس کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس کا مرجع بیان کرنا یہاں پر غرض مفسر ہے کہ جو مقتول ہے اس کے بھائی کی طرف سے قاتل کے لیے کوئی چیز معاف کی جائے، یعنی جی اس کو صحیح ہے۔ قصاص بخش دیا جائے، تو اب کیا ہوگا؟ پھر اس قصاص کو معاف کرنے کے بدلے میں کوئی چیز لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کے اندر یہ ہے کہ ایک جو مارا گیا ہے، جو قتل کیا گیا ہے، تو اب جو اس کے ورثہ ہیں نا، اس کے ورثہ، اگر اکثر ورثہ یا کچھ ورثہ قاتل کو معاف کر دیں کہ ہم قصاص نہیں لیں گے، قصاص کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ ان سے دیت لیں گے اگر دیت لینا چاہیں، ورنہ وہ بغیر دیت کے بھی معاف کر سکتے ہیں، تو وہ دیت لیں گے، اور مالکوں کو اچھی طرح، وہ جو جس سے دیت لی جا رہی جو قاتل ہے، تو وہ بھی اچھی طرح سے وہ دیت ادا کرے گا وارثوں کو، اسی کا آگے آیتوں کے اندر بیان ہے۔ تو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بے ان ترک القصاص من ہو، کہ اس قاتل سے قصاص کو ترک کی، جو ہے وہ القصاص بالعفو عن بعدہ ومن بعد الورثہ، اور شیء ان کو
کہ بعض ورثاء کی طرف سے معاف کرنے کے ذریعے، اور آدھے ورثاء کہتے ہیں کہ، تو بیان ہوا کہ بعض جو اس کے ورثاء ہیں اس کی طرف جاتا ہے، تو اب قصاص کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، شریعت کا کرنے کی وجہ تاکہ وہ نہیں آ رہی. اصل میں نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے. صحیح ہے. بعض ورثاء اگر منع کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو اب کے ساتھ ساکت ہو جائے گا، اگرچہ بعض ورثاء سے نہیں لیا جائے گا. تو یہ جو حاصل ہوا فائدہ، یہ شیء ان کو نکرہ ذکر کرنے سے حاصل ہوا ہے. تعطف داع الی العفو، کہ اخیر کو ذکر کرنے، اخی ہے لفظ کو ذکر کرنے میں یہ عفو کی طرح شفقت ہے، عفو کی طرف بلانے والی جو ہے وہ ان کا مطلب ہے بلانے والی، تو یہ دونوں موصوف صفت ہے. تعطف داعن، داعن یہ ناقص یائی، تو یہ اسم فاعل حالت رفعی کے اندر ہے. تعطف داعن الی العفو، یعنی یہ مہربانی ہے، بلانے والی ہے عفو کی طرف. یعنی وہ جو بھائی ہوتا ہے، تو بھائی کو، تو گویا کہ مسلمان کا بھائی اگرچہ اس نے قتل کیا ہے، تو بھی وہ بندہ علیہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی رہے گا، اگرچہ قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَإِذَانُ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يُقَطِّعُ قَطْعَ الْإِيمَانِ، اور یہ بات بیان کرنا ہے کہ جو قتل ہے وہ ایمان کی بھائی چارے کو، ایمان کے بھائی چارے کو قتل نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا. کہ وہ بندہ اگر قتل بھی کرے مسلمانوں کا، تو پھر بھی وہ کافر نہیں ہوگا. یہ جو معتزلہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ گناہ کبیرہ کو، یا خوارج جو ہوتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ کے کرنے والے کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو ان کی اس کے اندر تردید ہے کہ مسلمان اگر قتل بھی کر لے تو وہ کافر نہیں ہوگا. ومن مبتدع شرطیۃ او موصولۃ والخبر فاتباع، من کے بارے میں دو قول ہیں، جو پیچھے گزرا نا اس کے اندر جو ہے وہ وضاحت کرنا غرض مفسر ہوگا، اور من سے یہ ایک الگ بحث ہے.
تو من یہ مبتدا ہے اور شرطیہ ہے، یا پھر مبتدا ہے موصولہ ہے؟ من ہے تو مبتدا، اب اس کے شرطیہ اور اس کے موصولہ ہونے میں جو ہے وہ شک ظاہر کیا ہے کہ یا تو شرطیہ ہے یا تو موصولہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ مبتدا ہے تو مبتدا کی خبر ہوتی ہے، تو آگے کہتے ہیں فتباؤن، اس کے اندر نکلے نا مبتدا شرطیت اور موصولۃ، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں فتباع بالمعروف، تو بھلائی کے ساتھ پیروی کرنا ہے، اس کو ترک کر دیا ہے، تو اب وہ جھگڑے کے ذریعے، لڑنے کے ذریعے یہ نہ کریں، یعنی فعل العافی اتباع للقاتل، یعنی جو معاف کرنے والے کا فعل ہے وہ قاتل کے لیے اتباع کے طور پر ہو، یعنی اس کی احساس نہیں لیتا، کسی کو مارا گیا ہے تو اب اس کے جو ورثاء ہیں تو قاتل کو، قتل کرنے والے کو اگر معاف کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے معاف کریں، ایسا نہیں کہ جھگڑیں بھی، ان کو گالیاں بھی دیں، اور گالیاں دے دے کر جو ہے وہ ان کو پھر آخر میں معاف کر دیں۔ اگر معاف کرنا ہی ہے تو پھر آسان طریقے سے معاف کریں، یہی اس کا قرآن کا حکم ہے۔ تو فعل العافی اتباع للقاتل، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، اتباع ان کی وضاحت کرنا۔ آگے اس کی وضاحت مزید بھی کی ہے کہ بے عین یطالبہ بدیت بلا عنف، کہ وہ دیت کا مطالبہ کریں گے قاتل سے بغیر کسی جھگڑے، کہ وہ ورثاء اس قاتل سے دیت کا مطالبہ کریں گے بلا عنف، بغیر کسی جھگڑے کے۔ اس کے اندر غرض مفصل ہوگا معروف کی جو ہے وہ وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَتَرْتِيبُ الْإِتْبَاعِ وَتَرْتِيبُ الْإِتْبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ يُفِيدُ أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا، اور جو اتباع کی ترتیب، یہ اتباع کی عفو پر ترتیب، اتباع کا عفو پر ترتیب یہ فائدہ دیتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک چیز واجب ہے۔ ترتیب الاتباع العفو، اتباع کی ترتیب عفو پر رکھنا، تو یہ واجب، یہ فائدہ دیتا ہے کہ واجب ان دونوں میں سے ایک ہو، یعنی ایک ہے قصاص، دوسری ہے دیت، تو یا تو دیت لے لیں یا تو قصاص لے لیں، ایسا نہیں ہوتا کہ قصاص بھی لے لیں اور دیت بھی لے لیں، تو دیت اور قصاص ان دونوں میں سے ایک ہی لے سکتا ہے۔ جی، یہ آیا سمجھ؟ یہ جی سر، یہ ٹھیک ہے، تو مطلب کہ اس کا کوئی پیسے پوسے لے لے یا کوئی چیز لے لے، اور قصاص کا مطلب جی اس جی سے دیت، قتل کا۔ جی 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 بالکل، تو ان دونوں میں سے ایک ہی لے گا، اور ان دونوں میں سے ایک لینا یہ واجب ہے۔ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے۔ وثانی الواجب القصاص، اور دوسرا یہ ہے کہ قصاص واجب ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو قول ہیں، یہ بزرگ چونکہ تفسیر جلالین والے جو بزرگ ہیں دونوں، جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام جلال الدین جو دوسرے ہیں، ان دونوں جو بزرگ ہیں یہ دونوں شافعی ہیں، تو انہوں نے امام شافعی کا ہی فرمان بیان کیا ہے۔ تو ایک فرمان امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے لے، یا قصاص لے لے یا پھر معاف کر دے، یا قصاص لے لے یا پھر دیت لے لے۔ اور دوسرا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یہ ہے کہ قصاص ہی واجب ہے، دیت نہیں لی جائے گی۔ وَالدِّيَةُ بَدْلٌ عَنْهُ لَوْ عَفَا،
تو اگر معاف کر دیتا ہے تو پھر دیت اس کا بدل ہو جائے گا. وَلَمْ يُسَمَّهَا فَلَا شَيْءَ، اگر وہ کوئی چیز بیان نہیں کرتا تو کوئی شے لازم نہیں ہے. یعنی بغیر معاف دیت بھی نہیں دیتا، بغیر دیت لیے نہیں ہوگے پھر. ورجہ، اور یہ وزن والی بات ہے. تو یہ وزن والی بات ہے کہ بندہ اس کو قتل بھی کرے اور بغیر کسی شے لیے، بغیر کسی دیت لیے اس کو معاف کر دیں. رجح کا یہی مطلب ہے. اور قاتل پر اچھے طریقے سے دیت دینا، دیت ادا کرنا، یہ اچھے طریقے سے دیت ادا کرنا ہے. قاتل، اور قاتل پر ادا کرنا ہے، یعنی معاف کرنے والے کی معاف کرنے والا. آفی کے اندر وہ الوارث کے اندر ہی ضمیر کا گزرا ہے، اس کے اندر القاتل کے اندر عطف بیان کرنا ہوگا پیچھے، یا پھر محذوف بیان کرنا. بے احسان یعنی اچھی طریقے سے، بلا مطلن ولا بخسن، کہ میں 2-3 سال بعد تمہیں یہ پیسے دے دوں گا. ولا بخسن، اور نقصان کے بغیر بھی، یعنی جو ورثاء نے رقم معین کی ہے کہ تم اتنی ہی رقم دو گے، تو اب اس سے فسر ہوگا مراد بیان کرنا. ذالک یعنی الحکم المذکور من جواز القصاص والعفو عنہ الدیت، یعنی جو حکم مذکور ہوا قصاص کو جائز کرنا، قصاص اور معاف کرنے کو جائز کرنا، عنہ وارث کی طرف سے، تو یہ دیت کی طرف سے، دیت پر معاف کرنا. تو یہ آسانی ہے، تسہیل، آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے. غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، اور ذالک کے بعد والے کے اندر غرض مفسر ہوگا مشار الیہ بیان کرنا. تمہارے رب کی طرف سے، یعنی علیکم، تم پر ہے. رحمت بھی ہے، بکم، تم پر، حیث وسع فی ذالک ولم یحتم واحدا منہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہاری وسعت فرمائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک چیز لازم نہیں فرمائی. لم یحتم کا مطلب ہے لازم نہیں فرمائی. ان دونوں میں سے ایک چیز ہے دیت، دوسری چیز ہے قصاص. تو قصاص اور دیت میں سے ایک چیز تم پر لازم نہیں فرمائی. تم چاہو تو قصاص لے لو، تم چاہو تو دیت لے لو. کما حتم علی الیہود القصاص وعلی النصارى الدیت، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر قصاص کو لازم فرمایا اور عیسائیوں پر دیت کو لازم فرمایا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے جی اندر غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ آسان وضاحت کرنا، تفصیل کرنا، وضاحت بیان کرنا. فمن اعتدى، اور جو حد سے بڑھ جائے، یعنی ظلم القاتل بان قتلہ، جو بندہ حد سے بڑھ جائے یعنی جو قاتل کو قتل کر دے، بان قتلہ، جو قاتل پر ظلم کرے، بان قتلہ، کہ اس کو قتل کر دے. یعنی اگر وہاں پر عفو ہوا ہے کہ تم دیت دو گے اور ڈن ہو گیا ہر چیز، پھر بھی دیت ڈن ہونے کے باوجود بھی اس کو قتل کرتا ہے، تو پھر یہ ظلم ہوگا. وہ بعد ذالک، اس معاف کرنے کے بعد، بعد ذالک کا مطلب ہے کہ دیت ڈم ہو گئی، معاف کر دیا گیا، پھر بھی اگر اس کو مارتے ہیں تو فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو ہے وہ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا اعتدا کی معنی آسان معنی بیان کرنا، اور عفو کے اندر غرض مفسر ہوگا
ذالک کا مشار الیہ بیان کرنا، دردناک عذاب یعنی عذاب معلم، یعنی عذاب درد دینے والا عذاب ہے، فی الآخرت، آخرت میں، بالنار جہنم کا، آخرت میں جہنم کا درد دینے والا عذاب ہے، وفی دنیا بالقتل، اور دنیا کے اندر قتل کے ذریعے اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ صحیح، آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ ایک بڑی آیت تھی اور وضاحت طلب تھی، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ جی ٹھیک ہو گیا سر جی، انشاءاللہ۔ چلیں، دعا میں یاد رکھیں۔